السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے ارشد شریف شہید کی والدہ کا جو خط گیا ہے ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کو. یہ یاد رہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کوئی مہینہ بھر پہلے خط لکھا جب ارشد شریف شہید کی شہادت ہوئی، اور ان کو ریکویسٹ کیا گیا کہ آپ ایک کمیشن بنائیں جو کہ انویسٹیگیٹ کرے. یہ اس کے بعد بہت سی تنظیموں نے اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے سب نے یہ کہا کہ جی اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہوا. لیکن بہرحال اب ہو گیا تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یعنی کہ دیر ہوئی لیکن بہرحال سو موٹو لیا چیف جسٹس صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ فوری طور پہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے فیکٹ فائنڈنگ مشن گئی ہے نائروبی، یہ سب انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے ود نو ایف آئی آر. اس کا ایف آئی آر کاٹا جائے. تو ایف آئی آر اسلام آباد پولیس نے کاٹا، اور اس میں چونکہ نام لکھا جن کے پاس وہ رہ رہے تھے اور جو کراچی میں جن صاحب نے ان کو وہاں سے بھجوایا فرام پاکستان اور پھر دبئی سے آگے ان کو کینیا بھجوایا، ان سب کے نام ایف آئی آر میں ہیں. اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ آرٹیکل 7 کے تحت ان کو یہ ایف آئی آر کاٹی گئی. تو ان کی والدہ کا جو خط آیا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ بھائی یہ جو معاملہ ہے میں اس پر مجھے اس لیے بہت تشویش ہے، کیونکہ ان کے کہنے کے مطابق 2 صفحے کا خط ہے، اس میں انہوں نے تفصیل میں بیان کیا کہ ارشد شریف کیا کہہ رہے تھے کہ کون لوگ ہیں ان کے پیچھے اور کون ان کو تھریٹن کر رہے ہیں، کہ کون لوگ ان کو منع کرتے ہیں. انہوں نے والدہ نے لکھا کہ جب نئی حکومت آئی اس کے بعد میرے بیٹے نے بڑی سخت پوزیشن لی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، اس حکومت کے خلاف تھے اور بڑے بڑے لوگوں کے نام لے تھے. آرمی چیف کا ذکر کیا انہوں نے، اور مبینہ طور پہ آئی ایس آئی کے ادارے کی طرف بھی انہوں نے کہا کہ یہ آرمی کے لوگ جو تھے یہ مجھے منع کر رہے تھے اور میں منع نہیں ہو رہا تھا. یہ انہوں نے کہا ان کی والدہ نے کہ مجھے یہ سب کچھ ارشد بتا رہے تھے. انہوں نے کہا ایک ایک چیز جو انہیں کہی جاتی تھی، جو ان کو تھریٹن کیا جاتا تھا، جو ان کو میسیجز دیے جاتے تھے ہر ذریعے سے، تو وہ ہمیں بتاتے تھے آ کے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میری زندگی خطرے میں، آئی ایم انڈر تھریٹ، مجھے روکا جا رہا ہے، مجھے کہا جا رہا ہے میری پوزیشن بدلو. ان کی پوزیشن ایک اپنی پوزیشن تھی کہ یہ جو حکومت ہے یہ، اور وہ یعنی کہ یہ جو حکومت ہے نہیں آئی وہ لیجیٹمیٹ نہیں ہے، کنسپریسی کے تحت ہے، یہ آل دوز تھنگس وہ کہہ رہے تھے. تو ان کو جب کہا جا رہا تھا ان کی والدہ کے مطابق مبینہ طور پہ کہ یہ بدلیں سب اپنی پوزیشنز، تو وہ نہیں بدل رہے تھے. تو یہ کہہ رہی ان کی والدہ نے لکھا کہ یہ ایف آئی آرز وغیرہ کٹے، سب ان کے خلاف اتنے کٹے، اور یہ سب پتہ ہے ان کو کہ ان کی والدہ کے کہنے کے مطابق کہ اس کے پیچھے فارمر آرمی چیف کی مرضی سے ہو رہا تھا سب کچھ، اور اس میں ادارے بھی انوالو تھے مبینہ طور پہ. تو ان کے کہنے کے مطابق ان لوگوں کا نام ہونا چاہیے ایف آئی آر میں. سپریم کورٹ کے جج کہہ چکے ہیں، چیف جسٹس صاحب بینچ سے آبزرویشن تھی کہ انویسٹیگیشن کے بغیر آپ کسی کا نام نہیں لے سکتے، کسی اس طرح شخصیت کا. تو یہ جو معاملہ ہے، جو فیکٹ فائنڈنگ مشن بھی ہے اس کی رپورٹ ہے، اس میں بھی 550 صفحے کی رپورٹ ہے، وہ بھی بہت کچھ ایسا کہہ رہی ہے کہ بھئی دیر آر مینی ہولز اینڈ پرابلمز، اور کہ ایف آئی آرز ہیں کیوں کاٹی، کس نے کٹوائی. ایف آئی آرز انڈیکیٹڈ کہ ارشد شریف واز انڈر تھریٹ اور ان کو جانا پڑا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ یہاں ان کی زندگی خطرے میں تھی. فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ یہ تو نہیں کہتی، بٹ وہ پریشرز کی بات ضرور کرتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ واٹ ہیپنز ناؤ. اگر یہ ان کی والدہ، تو ان کے پاس کوئی اس طرح ایویڈنس تو نہیں ہے، سالڈ ایویڈنس. وہ تو بتا رہی ہیں جو بیٹے نے کہا، یا وہ بتا رہی ہیں جو ان کی بیسکلی بیٹے نے جو باتیں وہ کہہ رہی ہیں، ہر چیز ہمیں بتا رہے تھے. تو دیٹس ان کی جو ہے نظر سے وہ جو دیکھ رہی ہیں، جو ان کا ایکسپیرینس ہے، جو سب کچھ ہے، وہ اپنی بات بیان کر رہی ہیں. تو اب جب اس طرح بات سامنے آ جاتی ہے اور یہ کوئی کہہ دیتا ہے، اور وہ ان کی والدہ یعنی کہ ان کو معلوم نہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، جو لوگ ان کو ملے ہیں ان کو معلوم ہے کہ شی از اے وومن، اسٹرانگ وومن، اور بڑی ہمت والی ہیں اور بڑی
بات اپنی جو ہے وہ بیان کرنے میں ویری آرٹیکولیٹ. تو اس صورت میں اب ظاہر ہے یہ ان کی والدہ ہیں, ان کا دھیان ادھر ہی جا رہا ہے. وہ کہہ رہی میرے بیٹے نے کہا تھا مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے, مجھے کچھ اگر ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے. تو یہ اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا ہے, یہ اتنی بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے, یہ اتنا بڑا قتل ہوا ہے, اور تو ظاہر ہے ان کی تو دھیان ادھر ہی جائے گا. تو اب سوال یہ ہے کہ جو ان کا دھیان جدھر جا رہا ہے, جو وہ جس طرح وہ اشارہ کریں, کیا وہ حقیقت ہے, کیا وہی حقیقت ہے یا کوئی اور حقیقت ہے, کیا وہی دیٹ از دا سیکوینس آف ایونٹس جو کہ اس بات تک لے کے گئی ہے کہ ارشد شریف شہید ہوئے, یا کوئی اور سیکوینس آف ایونٹس تھا, یا کوئی اور حقائق ہیں جنہوں نے دیٹ ہیو لیڈ ٹو ارشد شریف اسیسینیشن. نیچرلی جو رول آف لا اور دا کال آف ٹو جسٹس مینس کہ آپ ان حقائق کو بیان کریں, آپ ایویڈنس کے ساتھ بیان کریں. تو اس لیے جو دھیان جو والدہ کا جا رہا ہے جس طرف, وہ بھی سوال اس پہ بھی اٹھانے پڑیں گے اور اس کو بھی ایگزامن کرنا پڑے گا. لیکن جو کہہ رہے ہیں کہ جی اب ڈی جی آئی ایس پی آر آئے تھے ٹی وی پہ, آئی ایس آئی کے چیف ان کے ساتھ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ تو انٹرنیشنل انویسٹیگیٹرز لائیں, آپ یو این کو بیچ میں انوالو کریں اس انویسٹیگیشن کے. تو یہ تو یہ ادارے کی پوزیشن ہے, جس ادارے کی طرف مبینہ طور پر ان کی والدہ کہہ رہی جی یہ انوالو تھے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ادارے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ظاہر چاہیں گے کہ ان کا نام کلیئر ہو. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں انوالوڈ, تو یہ, اور والدہ ظاہر چاہیں گی کہ انویسٹیگیشن اور حقائق جو ہیں وہ سامنے آئیں. تو اس لیے پاکستان میں ہمیں دیکھنا ہے کہ 4 جو اہم باتیں ہوئی ہیں, ایک سو موٹو لیا گیا, دوسری ایف آئی آر کاٹ دی گئی فائنلی, تیسرا کہ جی آئی ٹی بنی, چوتھا جو فیکٹ فائنڈنگ مشن ہمارے کی رپورٹ سامنے ہے, اور 5ویں بات یہ کہ جے آئی ٹی جب انویسٹیگیٹ کرے گی تو سب کی نظر اس پہ ہوگی, تو فیکٹ سامنے آئیں گے. تو اس وقت بات کو ادھر ہی رہنا چاہیے اور لیٹ دا جے آئی ٹی ڈو اٹس ورک. اور ظاہر ہے سب کچھ نظر میں ہے, ہر ایک کی نظر میں ہے, تو طریقے سے چلے جے آئی ٹی اپنے جو اس کے ٹی او آرز ہیں, جو مینڈیٹ ہے, جو سپریم کورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, جو لاء کی اور جسٹس کی اور آئین کی, قانون کی ریکوائرمنٹ ہے, اس تک چلیں اور اس بات کی تہ تک پہنچیں. تو بڑا ضروری ہے کتنا ہم لوگ جتنا کم سے کم اس وقت بات کریں, اس ایشو کو جے آئی ٹی کے ہاتھ رہنے دیں اور ان این اوپن مینر جے آئی ٹی اس کو انویسٹیگیٹ کرے, تاکہ سب کو تسلی ہو, ایک کریڈیبل انکوائری ہو اور ایک کریڈیبل رپورٹ جے آئی ٹی کی آئے, اور پھر پتہ چلے کہ یہ گھنونا جو تھا جرم یہ کس نے کیا. تو خدا ارشد شریف شہید کے والدہ کو ہمت دے اور صبر جمیل عطا کرے ان کو, ان کے بچوں کو, ارشد شریف کے گھر والوں کو, سب کو. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان ہمیشہ زندہ.